الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور وہ حاصل کرتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یأکلون، نہیں کھا رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، آگ کے سوا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، پس وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، ذالک، یہ بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ دوبارہ، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو جو انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور وہ حاصل کرتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک ما یأکلون، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خریدا، بالمغفرۃ، بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، پس کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیات اگرچہ علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کو چھپاتا ہے، واضح نہیں کرتا، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے، کیونکہ انہوں نے صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا تھا جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، ان الذین یکتمون، وہاں پر اس حوالے سے بات ہم نے کر لی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زیادہ قیمت وصول کرنا جائز ہے، یہ مراد ہے کہ جتنی بھی انسان فوائد حاصل کر لے، وہ آخرت کے مقابلے میں انتہائی تھوڑا ہے، قلیل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے پوری دنیا کے سامان کو قلیل کہا ہے،
یعنی جتنا بھی ساز و سامان دنیا کے اندر موجود ہے، اب اس کے اندر جواہرات بھی ہیں، اس کے اندر سونا چاندی بھی موجود ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ تو قلیل انتہائی کم، اور اس کو عربی زبان کے اندر غالباً امام رازی ہیں، انہوں نے تفسیر رازی کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ مجھے اس آیت کا صحیح معنی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ قلیل کا مفہوم کیا سمجھیں ہم، کم سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا پہاڑیوں پر، تو ایک بچی تھی اور وہ اپنی والدہ کو یعنی کہہ رہی تھی کہ میرا جو ہے نا قلیل گر چکا ہے۔ قلیل سے مراد یعنی وہ جو عورت پیڈ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ استعمال کرتی ہیں جو مخصوص ایام کے اندر، تو وہ کپڑا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ وہ گر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب میرے کان میں یہ الفاظ پڑھے نا تو میں نے تھوڑی سی توجہ کی کہ اس نے قلیل کا لفظ استعمال کیا، آخر کس چیز کے لیے کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے جب پتہ لگا تو میں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اس کپڑے کی اب اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھینک دینا ہوتا ہے، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح دنیا کی حیثیت ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے تھوڑا سمجھ میں آیا کہ قلیل کا معنی یہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی تم حاصل کرو گے ثمناً قلیلاً، وہ تھوڑی سی قیمت ہے۔ اولئک ما یاکلون، اللہ کہتے ہیں یہ تم جو لے رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے کل محرمات کی بات آئی اسی سے ملا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یہ جو تم کھاؤ گے اپنے پیٹوں میں یہ حلال نہیں ہے، بلکہ یہ آگ تم اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط آپ بیچ رہے ہیں، غلط اس چیزیں آپ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے اور دنیاوی غرض، دنیاوی جاہ، مال و متاع آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، یہ تو دنیا کے اندر ایک انسان اپنے پیٹ کے اندر کیا ڈال رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لفظ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ اب جو کلام ہے اب کس طرح کرے گا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اب اس کے اندر بھی پھر ہم کیا ہے، جب تشبیہ کے اندر چلے جائیں گے یا مثال کے اندر چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے چہرے کو لے کر آئیں گے۔ اچھا جی، ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، زبان چاہیے ہوتی ہے، منہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے بارے میں جب چیزیں موجود نہیں، ہم اس کی تفسیر یہی کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کلام کرے گا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ پورا قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے، اور پھر یہ احادیث بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کلام ہے، لیکن یہ الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہاں پر الفاظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اور اس سے بڑی یعنی بد نصیبی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے گفتگو ہی نہ کرے، کلام نہ کرے۔ اور دوسرا ولا یزکیہم، اور گناہ سے پاک صاف بھی نہیں کریں گے۔ جب تک بندہ گناہ سے پاک ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح جہنم سے نکلے گا؟ جہنم سے تو اس وقت نکلے گا نا جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی۔ جب سزا ہی مکمل نہیں ہو رہی، وہ پاک ہی نہیں ہو رہا، تو مطلب کیا ہے کہ ابدی یہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ کتمان حق بات کو چھپانے کی یہ سزا ہے کہ دنیا کے اندر جو حاصل اس کے ذریعے سے انسان کر رہا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، اس گناہ سے اس کو پاک صاف بھی نہیں کریں گے، اور وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ یہ شروع کے اندر بتا دیا تھا کہ تجارت ہو رہی ہے اس میں بھی، کیونکہ خرید و فروخت کے اندر کیا ہوتی ہے، آپ رقم دے رہے ہیں اور وہاں سے کچھ لے رہے ہیں۔ یہاں پر بندہ ہدایت جو فطرت ہے اس کو بیچ رہا ہے، اور اس کی جگہ پر کیا لے رہا ہے؟ گمراہی لے رہا ہے۔ اور مغفرت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بندوں سے وعدہ کیا کہ میں ان کو معاف کروں گا، اب اس مغفرت کو وہ بندہ بیچ کر اس کے بدلے میں عذاب لے رہا ہے۔ فرمایا فما اصبرہم علی النار، کہ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی تعجب ہے، یہ ماں یہاں پر تعجبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز نے ان کو اتنا صابر بنا دیا ہے کہ یہ آگ پر صابر بن گئے ہیں کہ آگ
برداشت کر سکتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر جبریہ کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے۔ انسان کیا ہے؟ مجبور ہے۔ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی علت بیان کر دی کہ وجہ کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے اندر ڈالنا ہے، عذاب ان کو کیوں دینا ہے۔ فرمایا بأن اللہ نزل الکتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو اتار دیا ہے، حق آ چکا ہے ان کے پاس۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن یہ لوگ کیا ہے، اس کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ اگرچہ الکتاب کے لفظ سے یہاں پر مراد تورات ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ تورات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیات ان کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تھی اور جو کچھ اس میں موجود تھا وہ حق تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا۔ اختلاف کیا اس کے احکامات کو چھپا دیا۔ لفی شقاق بعید، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر چلے گئے، بہت دور کی مخالفت کے اندر چلے گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ قریب کی مخالفت نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے، یہ بہت بڑی انہوں نے اپنے درمیان میں خلیج پیدا کر لی ہے۔ تو کتمان حق چھپانے کی سزا آج ہم نے پڑھ لی، اور اس کی علت بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دی ہے کہ یہ دنیا کا مال و متاع جو بھی یہ لے رہے ہیں وہ ان کے لیے کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔